بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 20 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 32۔ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ المجلس، تو خیار ہے وہ مجلس کے آخر تک ممتد ہو جاتا ہے۔ ممتد کا نا لمبا ہو جاتا ہے، یعنی آخر تک چلتا چلا جاتا ہے۔ خیار مجلس کے آخر تک طویل ہو جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے کہ مجلس جب تک باقی ہے اگلے آدمی کو خیار ہے۔ میں نے علی کو کتاب بیچی، میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو 1000 روپے کی بیچ دی، اس نے آگے سے نہیں کہا اچھا مجھے قبول ہے، اس کو خیار قبول حاصل ہے۔ ابھی اس نے نہیں کہا قبول ہے لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ خیار کب تک حاصل ہے؟ مجلس کے آخر تک۔ جب مجلس ختم ہوگی اس نے پھر بھی نہیں کہا مجھے قبول ہے، ہم اٹھ گئے، اب اگر اٹھنے کے بعد کہتا چلو وہ جو آپ نے کتاب 1000 روپے کی بیچی تھی مجھے قبول ہے، تو اب نہیں، اب مجھے دوبارہ سے پھر کہنا پڑے گا میں نے آپ کو کتاب 1000 کی بیچی۔ سمجھ تم؟ لأن المجلس جامع للمتفرقات، کیونکہ مجلس وہ متفرق چیزوں کو جمع کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک مجلس میں جتنی چیزیں متفرق ہوں وہ مجلس کو سب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ فَاعْتُبِرَتْ سَاعَاتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً، لہذا اس کے تمام ساعات کو ایک ہی ساعت شمار کر لیا گیا۔ مثلا ایک مجلس آپ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے تو اس میں کئی لمحات گزرے نا، یہ سارے لمحات ایک ہی لمحہ بن جائے گی، کئی گھڑیاں گزری نا درمیان میں، تو وہ ایک ہی گھڑی گزر جائے گی، یعنی گویا کہ آپ نے اسی گھڑی میں اس کو جواب دے دیا۔ اس کا فقہ میں ہے نا کئی نظیریں ہیں اس کی، جیسے انہوں نے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے الا تری والجام مجلس جامع للمتفرقات الا تری انه لو قرر آیۃ سجدۃ فی مجلس واحد تجب سجدۃ واحدہ، تو ساری ساعت کو ایک شمار کر لیا جاتا ہے نا، تو اس مجلس میں وہ جب تک بیٹھا ہے جتنی ساعت گزر رہی ہیں جواب نہیں دے رہا، وہ ابھی گویا کہ ایک ہی ساعت ہے، تو اس ایک ہی ساعت میں اس نے جواب دے دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا کئی ساعات کو ایک ساعت بنانے میں؟ دفعا للعسر و تحقیقا للیسر، تنگی کو دور کرنے کے لیے اور آسانی کے حصول کے لیے۔ والکتاب کالخطاب، والکتاب کالخطاب، لکھنا وہ ایسے ہے جیسے حاضر آدمی کی طرف سے بولنا، غائب آدمی کی طرف سے لکھنا ایسے ہے جیسے حاضر آدمی کی طرف سے بولنا، یعنی یہ مسئلہ ہے مجلس سے متعلقہ۔ جیسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں حاضر آدمی ہوں، میں نے بولا اس کو، میں نے کہا یار یہ کتاب میں نے آپ کو 1000 روپے کی بیچ دی، تو اس کو اسی مجلس میں جس مجلس میں نے بولا ہے، میرا بول اس تک پہنچا ہے، اس مجلس میں جب تک یہ بیٹھے سو کہ اختیار حاصل ہے۔ تو جیسے خطاب میرے بولنے کا حکم ہے، اسی طرح کتاب یعنی خط کا حکم ہے۔ عربی میں خط کو کتاب کہتے ہیں۔ یہ مجلس میں بیٹھا تھا، اس کے پاس خط پہنچا، اس نے خط کھولا، لکھا ہوا تھا میں نے اپنی فلانی چیز آپ کو اتنے روپے میں بیچ دی، تو یہ کتاب بھی خطاب کی طرح ہے، یعنی جب تک اس مجلس میں خط لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کو اختیار حاصل ہے۔ اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے خط کا واپسی جواب دے دے جی میں نے یہ قبول کر لی تو ٹھیک، اور اگر یہ اٹھ کر چلا گیا ہے، خط رکھ دیا ہے، بعد میں آ کر اس کا جواب دیتا ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ پچھلے زمانے میں تو ٹھیک ہو سکتا تھا کہ آدمی خط پڑھتا ہے اور زمانے کی تیزی نہیں تھی اور اس کو وہیں جواب دے دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو عملی مشکل ہے، اس لیے کہ آج کل تو خط ہی نہیں آتے۔ پہلے جب خط آتا ہے تو اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے، فلاں آدمی کی طرف سے آیا، اندازہ ہو جاتا ہے یہ تو میرا تجارتی خط ہے، تو آدمی وہاں کھڑا ہو کر پڑھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی چل رہا ہو، دوڑ رہا ہو، بھاگ رہا ہو، خط بھی پڑھ رہا ہو نا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جدید زمانے میں آپ بیٹھے ہیں، ٹھک سے آپ کو واٹس ایپ آیا ہو، آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں، بس پہ بیٹھے ہیں، گاڑی پہ چل رہے ہیں، تو آپ نے واٹس ایپ سن بھی لیا، جواب بھی دے دیا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دم سامنے آ رہی تھی، ایک ای میل آئی ہوئی تھی، آپ نے ای میل دیکھی، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، تو آپ کے کھولنے تک گاڑی تو وہاں پہنچ گئی، یا پیدل چل رہے تھے، دفتر جا رہے تھے تو نکل گئے کام، یہ تو ہوتا رہتا ہے نا۔ تو اب اس زمانے میں تو مشکل ہے خط کو ہم خطاب کا درجہ دیں، کیونکہ ای میل خط ہے، اور آپ کو میسج واٹس ایپ پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بھی خط ہی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تک کسمانی صاحب کو، انہوں نے فرمایا فقہ البیوع میں لکھا ہے صفحہ نمبر 54 جلد نمبر 1، رجحنا فيما سبق ان خيار القبول في المكاتبة لا يقتصر على مجلس وصول الكتاب بل يبقى بعد انقضاء المجلس ايضا فلو كان موقتا بوقت فإنه ينقضي عند انقضاء ذلك الوقت وينبغي للموجب أي صاحب الإجابة اليوم یعنی آج کل أن يقيد الإجابة بمدة محدودة،
خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ یوں کر لے، تاکہ اس نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کو پیچھے ترجیح دے دی ہے کہ مکاتبت میں خیار قبول وصول کتاب کی مجلس پر بند نہیں ہوتا، بلکہ مجلس ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوگا، لہذا اگر وہ موقت ہو تو وقت کے باقی رہنے تک ہوگا، لہذا یوں لکھے وہ خط والا کہ یہ میں نے فلانی چیز آپ کو 1000 روپے میں بیچ دی، آپ کو 1 دن کا مقررہ وقت اس کے اندر آپ جواب دے دیں، 2 دن کا وقت ہے آپ اس کے اندر جواب دے دیں۔ وہ چونکہ اس نے موقت کر دیا ہے تو وہ پھر ای میل پڑھ بھی لے تو چلتا رہے گا۔ تو اس زمانے میں مسئلہ یہ ایسا نہیں رہا۔ اچھا آگے، وقد الارسال، اور اسی طرح ارسال ہے، کتاب خطاب کی طرح ہے، اسی طرح ارسال بھی خطاب کی طرح ہے۔ ارسال کا معنی قاصد بھیجنا، کوئی آدمی خود نہیں آیا، وہ مرسل بن کر اس نے خط قاصد بھیجا کہ جو علی کو کہو، میں نے قاصد بھیجا، علی کو کہو کہ فلانی چیز میں نے آپ کو 1000 کی بیچ دی ہے۔ تو وہ جو قاصد اس کے پاس پیغام لے کر آیا ہے، تو پھر وہی مجلس، جس مجلس میں خط پہنچا کتاب کی صورت میں، اور ارسال کی صورت میں جس مجلس میں وہ میرا قاصد پیغام لے کر پہنچا، اس مجلس کی ساعت 1 ساعت شمار ہوگی ہدایت کے مسئلے کے مطابق۔ وقد الارسال حتیٰ، اب دیکھیں کتاب پیچھے سے پڑھیں، والکتاب کالخطاب وقد الارسال کالخطاب، گویا کہ حتیٰ اعتبر مجلس بلوغ الکتاب و اداء الرسالہ، یہاں تک کہ خط پہنچنے کی مجلس اور پیغام دینے کی مجلس کا اعتبار ہوگا۔ جس مجلس میں خط پہنچا ہے، جس مجلس میں پیغام دیا گیا، اس مجلس کا اعتبار ہوگا قدیم مسائل کے لحاظ سے، یعنی اسی مجلس میں جواب دینا ہوگا۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَلَا أَن يُقْبَلَ الْمُشْتَرَى، دھیان سے ذرا یہ عبارت، بِبَعْضِ ثَمَنِ لِعَدَمِ رِضَاءِ الْآخَرِ بِتَفَرُّقِ الصَّفَقَةِ، دوبارہ دیکھو، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَلَا أَن يُقْبَلَ الْمُشْتَرَى، مشتری نہیں ہے، بِبَعْضِ ثَمَنِ لِعَدَمِ رِضَاءِ الْآخَرِ، وَلَيْسَ لَهُ، لہو کی ضمیر جاری ہے باع کی طرف، جیسا کہ بناء میں لکھا ہوا ہے، یہ ذرا مشکل جگہ ہے اس لیے اس کو ذرا غور سے سمجھنا۔ باع کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بعض مبیع میں قبول کرے، صرف یہاں تک سمجھو، میں باع ہوں، علی مشتری ہے، یہ مسئلہ لیس لہ ان یقبل فی بعض المبیع ھذا اذا اوجب المشتری، یہ اس صورت میں ہے جب ایجاب مشتری کی طرف سے ہو۔ میرے پاس 2 بکریاں کھڑی تھیں، میں منڈی میں بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ دونوں بکریاں میں نے آپ سے 20,000 روپے کی خرید لی، ایک ذرا تکڑی تازی تھی، دوسری ذرا کمزور تھی۔ اس نے مجھے یوں کہا، ایجاب اس کی طرف سے آیا کہ دونوں بکریاں میں نے آپ سے 20,000 کی خرید لیں۔ لیس للبائع ان یقبل فی بعض المبیع، بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں سے بعض مبیع میں قبول کر لے، یعنی میں اسے یہ کہہ دوں کہ چلو ان میں سے ایک بکری 10,000 روپے میں نے بیچنی قبول کر لی، اس نے مجھے کہا ہے کہ دونوں بکریوں کو 20,000 روپے میں خریدنا چاہتا ہوں، تو میں نے آگے سے بعض مبیع میں قبول کیا، میں نے کہا ایک بکری بیچتا ہوں اور وہ 10,000 روپے کی، یہ مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ سمجھ گئے اس کو؟ یا تو میں اس کو کہوں ٹھیک ہے دونوں بکریاں 20 کی، یا پھر یہ ہے کہ وہ آدمی الگ کہے جی یہ بکری میں آپ سے 10,000 کی لینا چاہتا ہوں، متعین کر کے کہے تو پھر ٹھیک ہے، یا پھر وہ کہے کہ یہ آپ کی 2 بکریاں ہیں، یہ والی 10,000 کی اور یہ والی بھی 10,000 کی، یا یہ والی 12,000 کی، یہ والی 8,000 کی، دونوں اس طرح خریدنا چاہتا ہوں، میں کہوں میں 12,000 والی بیچنا چاہتا ہوں، الگ الگ کرے۔ اگر اس نے دونوں کا اکٹھے ریٹ لگایا، میں ان میں سے ایک میں قبول کر لیا، بعد مبیع میں، بعد میں نے قبول نہیں کیا، یہ مجھے اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، وہ بتاتا ہوں آگے۔ ولا ان يقبل المشترى ببعض ثمن، اور یہ بھی جائز نہیں ہے، ھذا اذا اوجب البائع ولا ان يقبل کی تشریح کروں، یہ صورت تب ہوگی جب بائع ایجاب کرے۔ میں نے اسے کہا کہ 2 بکریاں میری ہیں، تو یہ دونوں بکریاں میں نے اے علی تجھے 20,000 کی بیچ دیں، تو یہ جائز نہیں ہے ان يقبل المشترى ببعض ثمن، کہ مشترا یعنی مبیع کو قبول کر لیا جائے بعض ثمن کے عوض۔ آگے سے مشتری کہتا ہے کہ نہیں میں ان میں سے ایک بکری 10,000 کی لیتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ایجاب کرے مشتری تو میں بعد مبیع میں قبول نہیں کر سکتا، میں ایجاب کروں تو وہ بعد مشترا میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشترا ہے، بفتح را ہے، جیسا کہ نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہے اور بنائے میں بھی لکھا ہے، بفتح را ای المبیع، خریدی ہوئی چیز یعنی مبیع۔
ولا ان یقبل المشتری، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مشترا کو قبول کیا جائے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں ولا ان یقبل المشتری. کیا مطلب؟ ولا ان یقبل المشتری المشترا، یعنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ولا ان یقبل المشترا، دونوں طرح ہوگا، کوئی مرض نہیں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مشترا کو قبول کیا جائے بعض ثمن میں. میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی. یہ اس وقت ہے جب بائع ایجاب کرے. میں نے کہا دونوں بکریاں آپ کو میں نے 20,000 کی بیچی، اس نے کہا میں نے ان میں سے نا ایک بکری 10,000 روپے کے لے لی. یہ ٹھیک نہیں ہے. لعدم رضا الاخر، ان دونوں صورتوں میں دوسرے کی رضامندی نہیں پائی جاتی. جب ایسا ہم کرتے ہیں نا تو جو آدمی کہتا ہے جی میں نے بعض سامان کی وجہ چیز خرید لی، اگلا جو ہوتا ہے وہ راضی نہیں ہوتا. اس کی وجہ مثلا 2 بکریاں تھیں، ایک تگڑی تھی اور دوسری تھوڑی کمزور تھی. تو جب بائع کہتا ہے نا میں نے دونوں آپ کو 20,000 کی بیچی، وہ کہتا ہے میں ان میں سے ایک 10,000 کی خریدتا ہوں، تو میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ساری زندگی دیکھا ہوگا، دکاندار جب کوئی چیز بیچتا ہے نا اس میں کچھ چیز ہلکی ہوتی ہے وہ آلہ کے ساتھ ملا کر بیچ دیتا ہے. مثلا ایک بکری تھوڑی ہلکی ہے، وہ اکیلی بیچنے جائے تو شاید نہ بکے. اس نے کہا دونوں 20,000 کی، چلو ایک 12,000 کی دوسری 8,000 کی، دوسری کے ساتھ یہ بھی بک جائے گی نا. جب ایک آپ نے بیچ دی نا دوسری کو خریدے گا بھی نہیں. آپ نے کہا ایک 10,000 کی دے دو، میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو تکڑی ہوگی وہ اس پر ہاتھ رکھے گا اور میں دوسری دینے لگوں گا اس کو. ایک تو جھگڑا ہوگا یہ اس سے. اچھا پھر میری اس سے دوسری چیز بھی نہیں بکے گی اس ریٹ پر. آپ سیب خریدنے جائیں، 1 کلو سیب خریدیں. 1 کلو سیب مثلا آپ نے 100 روپے کے خریدے، مثال ہے. اور مثلا 1 کلو سیب میں ویسے 6 دانے آتے ہیں، مثال کے طور پر اس پر 10 دانے آتے ہیں نا. 1 کلو سیب آپ نے خریدے اور اس میں 10 دانے آئے، تو دکاندار آپ کو کہتا ہے یہ 1 کلو سیب میں نے آپ کو 100 روپے کا خریدا بیچا. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی یہ جو 10 دانے ان میں سے 5 دانے میں نے 50 روپے کے خریدے. دکاندار اس پہ راضی نہیں ہوگا. دیکھیں نا، وہ اس میں ضرور 2-3 دانے، 1-2 دانے تھوڑے ڈھیلے ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے 1-2 دانے نہیں بکنے. وہ ہمیشہ ہر کلو میں 1 دانہ ڈالتا ہے، ہر 2 کلو میں 2 دانے ڈالتا ہے جو تھوڑا سا سرخ نہیں ہے، تھوڑا سبز ہے. اسی طریقے سے 1-2 دانے وہ ردی کو جید کے ساتھ ملا کر اپنا کام نکالتا ہے. اگر ہر آدمی آ کر کہ جی نہیں کلو تو آپ نے جو کہا ہے نا یہ جو 10 دانے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 100 روپے کے ہیں، میں نے ان سے 5 بعد مبی کہہ رہا نا، میں نے اس سے کچھ مبی 50 روپے کا خرید لیا، یعنی 5 دانے 50 کے خرید لیے، اگلا راضی نہیں ہے اس کو. نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے ضم الجید بالردی، رواج یہ ہے کہ جید کو ردی کے ساتھ ملاتے ہیں، اس سے اگلا راضی نہیں ہوتا. لعدم رضا الاخر، دوسرا راضی نہیں ہوتا. نیچے لکھا نا بتفرق فیہ ضرر بھی لکھا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے نا. بتفرق کی صفقہ، سودے کے متفرق ہونے کی وجہ سے اس کو ہم جائز قرار نہیں دیتے. لیس لہ، اس کو اختیار حاصل نہیں ہے. کیوں؟ بتفرق کی صفقہ، سودے کے متفرق ہونے کی وجہ سے. دیکھو ایجاب و قبول میں سودا ایک ہونا چاہیے. اس نے چیز میں نے بیچی دونوں بکریاں 20,000 روپے کی، یہ سودا کیا نا میں نے سودا یہ کیا 2 بکریاں 20,000 کی. اس نے آگے سے خریدا ہے 1 بکری 10,000 کی. سودا ایک تو نہیں رہا، سودا بدل کیا. میں تو سودا بیچ رہا ہوں 20,000 کی چیز، وہ آگے سے خرید رہا ہے 10,000 کی چیز، تو سودا تو ایک نہیں رہا. سودا تو ایک تب ہوتا ہے میں نے 20,000 کی خرید بیچی، اس نے بھی 20,000 کی خریدی مجھ سے وہی چیز. اب سودا متفق ہے، متفرق نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس میں سودا متفرق ہو جاتا ہے. اور شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ سودے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تفرق کے صفقہ نہ ہو. تو تفرق کے صفقہ کے یہاں پایا جانے کی وجہ سے عقد درست نہیں ہوگا. اس کی اردو شارح نے کئی صورتیں بیان کی نا. جو صورت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ ذرا آسان صورت ہے اور اس سے کتاب کی عبارت بھی منطبق ہوتی چلی جاتی ہے، الجھاؤ نہیں ہوتا. اللہ، ہاں ایک صورت میں جائز ہوگا، اللہ کے استثناء ہے لیسا کے ساتھ. ہم نے کہا ایسا کرنا بعد مبی میں قبول کرنا جائز نہیں ہے. اللہ ہم اگر ایک صورت میں جائز ہے، اذا بینا ثمن کل واحد، مگر یہ کہ جب دونوں میں ان میں سے ہر ایک کی ثمن بیان کر دے. یوں کہ جی یہ 2 بکریاں میں لے کر آیا ہوں 20,000 کی، یہ 12,000 کی 8,000 کی آپ لے لو، یعنی پہلے میں الگ الگ لے کر کھڑا ہوں تو اور مجھے پتہ ہے میری 8,000 والی نکل جائے گی اگر 12,000 والی برکھ لے تو اس میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا. اگر 10,000 کی وہ کہے گا تو کہے گا میں اچھی والی لیتا ہوں. اس نے پہلے کہا بھئی یہ بکری 12,000 کی 8,000 کی دونوں میں نے آپ کو 20,000 کی بیچی، اور وہ آگے سے کہتا ہے جی مجھے 12,000 والی دے دو تو ٹھیک ہے. اسی طرح وہ سیب لے کر کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہر دانہ اس کا نا یہ 10 روپے کا ہے، یہ 10 دانے ہیں یہ 100 روپے کے ہیں، ہر دانہ 10 کا ہے. اب جو سا دانہ ملے گا پھر وہ کہتا ہے مجھے اس میں 5 دانے دے دو. یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ خود ہی پہلے سے قیمت اس کی بتا کر کھڑا ہے اور اس کو بھی پتہ ہے ہر دانہ 10 روپے کا اٹھا بھی لے تو بھی میرے باقی بک جائیں گے.
تو ایسی صورت میں جھگڑا نہیں تھا۔ سعودیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا۔ وہاں سیب خریدنے جائیں، ہم نے پہلی دفعہ دیکھا، بڑے حیران بھی ہوئے۔ وہ بتا دیتا ہے جی یہ ایک دانے میں چیز بکتی ہے، اور بالکل الٹا حساب ہے۔ ہمارے ہاں کیلے اس میں بکتے ہیں درجن میں، اور وہاں وزن میں بکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو مالٹا ہے وہ یہاں بکتا ہے وزن میں، ادھر میں کلو، وہ وہاں دانے میں بکتا ہے، بھی ایک دانہ اتنے کا۔ تو وہاں کوئی پھل بھی خریدنا ہو، دکاندار پھل کو ہاتھ نہیں لگاتا، گاہک خود ہاتھ لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فی دانہ اتنے روپے کا ہے، آپ جائیں ڈال کر لیں، تو وہ آدمی خود ڈال کر شاپر میں لے کر آتا ہے، اس کے پیسے دے دیتے۔ چلیں اچھا، اذا بین ثمن کل واحد، ایک ہر ایک کی قیمت الگ الگ بیان کر دے پھر ٹھیک ہوگا۔ لأنہ صفقات معنا، کیونکہ وہ معنی کے لحاظ سے کئی صفقے ہوں گے، کئی سودے کر رہا ہے۔ لفظوں کے لحاظ سے ایک سودا ہے۔ جب میں نے کہا نا بھائی میرے 10 سیب ہیں، فی سیب 10 روپے کا، ہر سیب میرا 10 کا ہے، یہ 10 سیب 100 روپے کے، تو لفظاً تو میں نے ایک سودا بیچا کہ بھئی یہ میرے 10 سیب 100 روپے کے میں نے بیچے، لیکن میں ساتھ یہ بھی تو کہہ چکا ہوں میرے فی دانہ 10 روپے کا ہے، تو مانن میں نے 10 صفقے کر دیے، تو ان میں سے پھر وہ جتنے سیب لے لے گا اتنے سیب کے میرے صفقے ہو جائیں گے۔ صفقہ سودے کو کہتے ہیں۔ اچھا آگے، وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِجَابُ، یہ اب اس کو پیچھے سے جوڑو، وہ چونکہ نیا متن ہے نا، متن سے جڑتا ہے، پیچھے متن چل رہا ہے۔ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحْدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ، جب متعاقدین میں سے ایک نے ایجاب کر دیا بیع کا، دوسرے کو اختیار ہے چاہے تو قبول کرے مجلس میں، چاہے تو رد کرے۔ اب متن کو متن سے جوڑو، وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِجَابَ، جو آدمی بھی مجلس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا قبول کرنے سے پہلے ایجاب باطل ہو گیا۔ مجلس کے اندر میں نے اس کو کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو 1000 روپے کی بیچی، اب اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا، مجلس میں اس کو جواب دینے کا اختیار ہے۔ ایہما قام، ہم دونوں میں سے عاقدین میں سے جو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اگلے کے قبول سے پہلے ابھی مجلس چل رہی تھی، اس نے ابھی جواب دینا چاہتا تو یہ دے سکتا تھا، اختیار تھا، لیکن اس کے قبول کرنے سے پہلے کہ جی ٹھیک ہے میں نے کتاب خرید لی، مثلا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو باطل الایجاب، اب میرا ایجاب باطل ہو گیا۔ میرے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد اگر یہ کہتا ہے جی میں نے قبول کیا ہے، اب قبول ٹھیک نہیں، اگرچہ میں اسی مجلس میں کھڑا ہوں، اگرچہ میں اسی مجلس میں کھڑا ہوں، ابھی اٹھ کر کہیں گیا نہیں ہوں، لیکن میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب ایجاب باطل ہو گیا، ایسا نہیں کر سکتا۔ لأن القیام دلیل الاعراض، کیونکہ قیام اعراض کی دلیل ہے، والرجوع اور رجوع کی دلیل ہے، یعنی کھڑا ہونے والا یا وہ اعراض کر رہا ہے یا وہ رجوع کر رہا ہے۔ یعنی میں جب کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ایجاب سے رجوع کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کتاب 1000 روپے کی خریدی، میں بیٹھا، اس نے جواب ہی نہیں دیا، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ میں اب نہیں بیچنا چاہتا، اور اس نے آگے جواب دینا تھا، اس نے میری بات سن کر کچھ نہیں کہا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مطلب اعراض کی دلیل ہے، یہ نہیں خریدنا چاہتا۔ تو جب اعراض یا رجوع پایا گیا، دلیل اس کی پائی گئی نا، تو سمجھو سودا نہیں ہونا چاہتا۔ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، صحیح بات یہ ہے کہ لہو کی ضمیر کا مرجع ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مُتَعَاقِدٍ، اگرچہ بعضوں نے اس کا مرجع موجب لکھا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار حاصل ہے، میں نے ایجاب کیا اور اس نے قبول کرنا تھا، یا اس نے ایجاب کیا میں نے قبول کرنا تھا، دونوں میں سے ہر ایک کو اس کا اختیار حاصل ہے، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ خِيَارِ الرُّجُوعِ لِلْمُوجِبِ وَخِيَارِ الْقُبُولِ لِلْآخِرِ۔ اچھا آگے ہے وَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقُبُولُ، جب ایجاب اور قبول حاصل ہو گیا، میں نے اسے ایجاب کیا، میں نے کہا میں نے کتاب آپ کو 1000 روپے کی بیچ دی، اس نے آگے کہا میں نے قبول کر لیا، لَزِمَ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا۔ میں بعد بین تو بھی ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں تو آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو بیع لازم ہو جائے گی اور ملک ان دونوں میں سے ہر ایک کو حاصل ہو جائے گی۔ ملک تو ایک کو ہی حاصل ہوگی، دونوں کو تو نہیں ہوگی، تو دونوں کو کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، ایک کو مبی پر حاصل ہوگی، دوسرے کو ثمن پر حاصل ہوگی۔ ولا خیار لواحد منہما، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی رجوع کا خیار نہیں ہوگا۔ میں نے ایجاب کر دیا، اس نے قبول کر لیا، بیع تام ہو گئی، بھلا مجلس باقی ہے، اب خیار ختم ہو گیا، چونکہ اب کتاب اس کی ہو گئی، دوسرے کی ہو گئی ہے۔ الا من عیب عدم رؤیت، اب ہم دونوں میں سے کسی ایک کو خیار رجوع نہیں ہوگا، ہاں خیار عیب اور خیار رؤیت ہوگا، عیب کا اختیار ہوگا یا عدم رؤیت کا اختیار ہوگا۔ بھئی میں نے اس کو چیز بیچی تھی، اس کے پاس گئی اور اس نے آگے سے دیکھا یہ تو عیب دار ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، تو اس صورت میں اس کو پھر بھی خیار باقی ہے رجوع کا، چیز واپس کرنے کا، اور عیب کی وجہ سے، یا خیار رؤیت کا،
میں نے اس کو چیز بیچی اور اس نے وہ کتاب ابھی دیکھی نہیں تھی. میں نے کہا وہ میری بخاری شریف آپ نے دیکھی ہوئی؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا میں نے آپ کو 1000 کی بیچی تھی. اس نے کہا میں نے لے لی. جب میں نے کتاب دکھلائی تو اس نے کہا بھی میں نے تو دیکھی نہیں تھی، میں تو اب دیکھ رہا ہوں. کتاب تو اس حالت میں نہیں جب میں نے دیکھی تھی جس حالت میں. یا میں نے موٹر سائیکل بیچی، موبائل بیچا، کہتا اب تو موبائل تو اسکرین ٹوٹی پڑی ہے، جب میں نے دیکھا تو نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، تو میں نہیں لیتا. یہ خیار تو اس کو حاصل ہوگا، ورنہ خیار حاصل نہیں، ایک چیز بک گئی بس. امام شافعی فرماتے ہیں یثبت لکل واحد منہما خیار المجلس، دونوں میں سے اب بھی ہر ایک کو خیار مجلس ثابت ہوگا. جب تک بیٹھے ہوئے ہیں ایجاب و قبول ہو گیا، پھر بھی اختیار باقی ہے. وہ کہتے ہیں دلیل ہے ہمارے پاس حدیث کی، المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، متبایعین دونوں بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں. کہتے ہیں صاف حدیث ہے، جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں خیار رہتا ہے. ابھی تک تو جدا نہیں ہوئے تو اس لیے اختیار باقی ہے. جب جدا ہوں گے اٹھ کر چلے جائیں گے پھر اس کو خیار نہیں رہے گا. یہ ان کی دلیل ہے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اخرجہ الائمۃ الستۃ فی کتبہم واللفظ للنسائی قضا قال الزیلعی فی تخریجہ. اخرج الائمۃ الستۃ، 6 کے 6 ائمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے. یہ نہیں کہ نکال کے باہر پھینک دی ہے، اس حدیث کا اخراج کیا ہے، یعنی اس کو درج کیا ہے، لکھا ہے. 6 کے 6 ائمہ. کون سے 6 ائمہ؟ سیاستہ والے، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک. فی کتب میں اپنی کتابوں میں، کتابوں سے مراد بھی خاص کتابیں ہیں، ورنہ ائمہ ستہ امام بخاری کا ادب مفرد بھی ہے، امام بخاری کی تاریخ صغیر بھی ہے، یہاں مخصوص ان کی کتابیں مراد ہیں. واللفظ للنسائی، لیکن یہ لفظ نسائی کے ہیں. کیا مطلب؟ یہ حدیث تو 6 کے 6 کتابوں میں ہے، لیکن 6 کے 6 کتابوں میں لفظ بالکل یہی نہیں ہے. والمتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، بعضوں میں لفظ فرق پڑ سکتا ہے. مثلا ان لکل احد من المتبایعین خیار ما لم یتفرقا، اس طرح کے الفاظ آ سکتے ہیں. مضمون تو پھر بھی یہی رہے گا. حدیث 6 کے 6 نے بیان کیا، لیکن یہ جو لفظ ہیں یہ لفظ واللفظ للنسائی، لفظ امام نسائی کے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب سنن و نسائی میں لکھا ہے. قضا قال الزیلعی فی تخریجہ، اسی طرح امام زیلعی نے کہا ہے اپنی تخریج میں. کیا مطلب؟ امام زیلعی کی کتاب ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، آپ کو بتایا تھا پہلے. تو انہوں نے جو اپنی تخریج احادیث ہدایہ کی ہے امام زیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ میں، تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں ہم نے لکھی ہے نا، حاشیے والا کہہ رہا ہے کہ 6 کے 6 امام نے لکھا ہے، لفظ نسائی کے ہیں، یہ علامہ زیلعی کی بات ہے جو انہوں نے اپنی کتاب تخریج حدیث ہدایہ والی کتاب جس کا نام نصب الرایہ ہے اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. اچھا والانا، ہم نے کہا مولانا ہماری دلیل یہ ہے، والانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان فی الفسخ ابطال حق الغیر فلا یجوز. ہماری دلیل یہ ہے کہ فسخ کے اندر غیر کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. فسخ کے اندر یعنی جب میں فسخ کر دیں گے، میں نے اس کو کتاب بیچ دی، اس نے خرید لی، اب کتاب کا مالک یہ ہو گیا نا، کتاب کے ساتھ اس کا حق متعلق ہو گیا نا، کیونکہ بیعتان ہوگی. جب میں فسخ کروں گا، میں کہوں گا جی میں اپنے خیار کی وجہ سے واپس رجوع کرتا ہوں، میں کتاب نہیں بیچتا، تو میں نے غیر کا حق باطل کر دیا، اس کو ملکیت حاصل تھی نا، اس کا حق میں نے باطل کر دیا. فلا یجوز، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی اور کا حق باطل کر دے، اس لیے ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے. باقی آپ نے حدیث پیش کی ہے الحدیث محمول علی خیار القبول. یہاں ایک بات ہے تھوڑی سی علمی، ٹائم بچ کے تو میں بیان کر دوں گا ابھی، یہ جو ہم نے دلیل عقلی پیش کی ہے. باقی انہوں نے جو حدیث پیش کی تھی اس کا کیا جواب ہے؟ الحدیث محمول علی خیار القبول، حدیث خیار قبول پر محمول ہے. اس حدیث سے مراد خیار سے مراد خیار رجوع نہیں ہے، خیار قبول ہے. امام شافعی نے کہا نا بالخیار، دونوں کو رجوع کا اختیار ہے. ہم کہتے ہیں لفظ خیار ہے نا، اور خیار سے مراد خیار قبول ہے، خیار رجوع نہیں ہے. جیسے آپ سمجھے ہماری اس بات کی تائید کما نقل عن ابراہیم النخعی، جیسے امام ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی فقیہ محدث ہیں، انہوں نے اس کا یہ مطلب مراد لیا ہے کہ اس سے مراد خیار قبول ہے. اور خود حدیث وفیہ اشارۃ الیہ، اور خود حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے اس کی طرف. اب حدیث کا مطلب ہمارے ہاں یہ ہوگا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، دونوں متبایعین کو خیار قبول حاصل ہوتا ہے جب تک جدا نہ ہو جائیں، جب تک مجلس برقرار ہے تو ان کو خیار قبول ہوتا ہے. اگر اس نے ایجاب کیا ہے تو مجھے خیار قبول حاصل ہے، میں نے ایجاب کیا تو اس کو خیار قبول حاصل ہے جب تک مجلس قائم ہے. ہم اس کا یہ مطلب مراد لیتے ہیں. اور حدیث کے اندر اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف، ففی الحدیث اشارۃ الی خیار القبول. یہ بھی میں بعض دفعہ کرتا ہوں بھائی، ضمیر پڑھنے کی بجائے اس کا ڈائریکٹ مرجع پڑھ دیتا ہوں تاکہ ٹائم نہ ضائع ہو اضافی. اور حدیث میں اشارہ ہے خیار قبول کی طرف. کیسے اشارہ ہے؟ فإنہما متبایعان حالۃ المباشرۃ لا بعدہا،
کیونکہ وہ عقد کرنے کی حالت میں تو متبايعین ہیں، اور عقد کرنے کے بعد جس وقت عقد نہیں کر رہے اس کے بعد وہ متبايعین نہیں ہیں۔